آج کرسمس نائٹ کی اس عبادت میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ دن، یہ لمحات جو ہیں وہ دیکھنے کو عطا کیے ہیں۔ آمین۔ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں اور اس کا 9واں باب نکال لیجئے گا۔ 9ویں باب کی 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اب یہاں پر اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کچھ باتیں، کچھ واقعات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، اس پر خداوند کی برکت ہو۔ جب یسایہ نبی کے صحیفے پر ہم غور کرتے ہیں، اس 9ویں باب پر، تو یہاں پر یسایہ نبی جو ہے اس کی ایک پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے، اور وہ پیشن گوئی جو ہے وہ کرائسٹ کے متعلق ہے کہ ایک چھڑانے والا، ایک آزاد کرنے والا، رہائی دینے والا، چھٹکارا دینے والا آئے گا، اور وہ ان کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا تھا۔ سبب کیا ہے؟ یہ جو یسایہ نبی کا صحیفہ ہے یا اس کا 9واں باب جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر 3 ادوار کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ کتنے ادوار کا جی؟ 3 ادوار کا، 3 دوروں کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ان تینوں ادوار کے لوگ جو ہیں ان سے یسایہ نبی جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اب پہلے کون ہے؟ پہلے وہ جو بابل کی اسیری سے پہلے کے لوگ تھے۔ پہلے کا دور کون سا تھا جی؟ جو بابل کی اسیری سے پہلے کا دور، یعنی اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں جاتا، بابل کی غلامی میں جاتا، اس کے بعد وہ ہم کلام ہوتا ہے ان لوگوں سے جو بابل کی اسیری میں ہیں۔ دوسرا دور جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ان لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، ان سے خدا کی طرف سے پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ اور تیسرا جو دور ہے وہ ہے اسیری کے بعد کا دور۔ یسایہ نبی جو انبیاء اکبر میں سے ایک نبی ہے اور جس نے ساری عمر نبوت کی، وہ ان تینوں دور کے لوگوں سے بات کرتا ہے، خدا کی طرف سے پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ اب سبب کیا ہے؟ اسیری سے پہلے اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا، وہ خدا سے دور ہو گئے، انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اور وہ ان کو بتاتا رہا، پیشن گوئی کرتا رہا، ان کو تعلیم دیتا رہا کہ خدا
حساب لے گا۔ اپنی راہیں جو ہیں وہ درست کر لو۔ وہ لوگ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے خدا کو ناراض کیا، خدا کی حضوری میں گناہ کیا، اور خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی ورشپ کی، ان کے مندروں میں گئے، ان کی پرستش کی، ان کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ یہ اسیری سے پہلے کی بات ہو رہی، اور ان کے اس سبب سے خدا نے بنی اسرائیل کو غیر قوم کی اسیری میں بھیج دیا، اسوریوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا، اور یہ لوگ ایک لمبے عرصے تک غیر قوموں کے اسیر رہے، غلام رہے۔ لیکن خدا نے اس غلامی میں بھی ان کو نہیں چھوڑا، اور ان سے وہ کلام کرتا رہا، ان سے بات کرتا رہا کہ اپنے آپ کو درست کر لو، میں تمہارے لیے ایک منجی کو بھیجوں گا، تمہارے لیے ایک چھڑانے والا جو ہے وہ آئے گا جو تمہیں اس اسیری سے، اس غلامی سے آزاد کرے گا۔ ان کو نا امیدی نہیں، ان کو مایوسی نہیں، ان کو بے چینی نہیں، ان کو ایک امید دیتا رہا کہ خداوند جو ہے وہ امید کا خدا ہے، خداوند جو ہے وہ نجات دینے والا، چھڑانے والا خدا ہے، کہ جب تمہارے اسیری کے دن پورے ہو جائیں گے تو وہ بھیجے گا۔ اور اس کے بعد اسیری کے بعد کے دنوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب تم یہاں سے آزاد ہوگے تو پھر تمہارا جو حالت جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ میں اس پر زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ اسیری میں تھے تو یسایہ جو ہے یہ جنوبی سلطنت میں، بنی اسرائیل جو یہودا جو تھا اس کی جنوبی سلطنت میں کیا ہوا کہ اسرائیل جو تھا وہ شام کے وسیلے سے یہودا پر وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اسوریوں کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ لیکن اخذ بادشاہ جو تھا وہ اسوریوں سے ڈرتا تھا، ان سے خوف زدہ تھا، اور اس لیے اس نے یہودا کا ساتھ دینے کی نسبت اس نے کیا کیا، اسوریوں کو جزیہ دیا۔ جزیہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہا کہ بھی میری مدد کرو، میں تمہیں ٹیکس دوں گا، مجھے چھڑاؤ دو۔ اس طریقے سے یہ حالات جو ہے، اور اخذ بادشاہ جو تھا وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، تنہا محسوس کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی بھی حالت میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ایسی ہی تھی۔ تو جب ہم 9ویں باب کو پڑھتے ہیں تو خدا اس سارے چیپٹر میں ان سے خوشی اور اطمینان کی بات کرتا ہے۔ میں مختصر بات کروں گا آج، اور یہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے وہ ان کے حالات و واقعات میں جب ایسی سچویشن میں تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم ایسی کسی سچویشن میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی حالات و واقعات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور ان کو ایک خوشی کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی
شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہے جیسے فصل کاٹتے وقت۔ اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ غنیمت یعنی لوٹ کا مال جب تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہاں کدھرے کچھ ونڈیا جا رہے ہوتے، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کروانے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اب یہ ساری بات کر کے یہ سایہ کہتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے کیا ہمارے لیے ایک کیا ہوا جی؟ ایک لڑکا تولد ہوا۔ تولد کا مطلب پیدا ہونا نہیں ہے، اس سارے کانٹیکس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے سے موجود ہے اس کو اس کی انکارینیشن یعنی اس کا جسم اختیار کرنا اور اس کے بعد زمین پر آ جانا، یہ پیدا ہونا نہیں ہے۔ تولد ہونا یعنی موجود ہونا، آسمان سے زمین پر اس کا کیا ہونا؟ موجود ہونا۔ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے کیا ہوا جی؟ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اب بیٹا کیا ہوا ہے؟ لڑکا جو ہے وہ موجود ہوا اور بیٹا کیا ہوا؟ بخشا گیا۔ اس حصے میں آج میں خدا کے آپ کو 6 خواص یا 6 تحفے جو خدا نے انسان کو عطا کیے ان پر میں بات کروں گا۔ پہلی بات کہ خدا کا فضل اور خدا کی ہمدردی اور خدا کا رحم جو تھا وہ ہم پر ہو گیا۔ آمین۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ تولد ہوا یعنی موجود ہوا اور ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا جو ہے یہ جسمانی ہے، حالت ہے، یہ فزیکل سچویشن ہے۔ یسوع مسیح اپنی ذات میں وہ ایک کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ یہاں پر اس پہلے حصے میں اس کی دونوں حیثیتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کامل خدا ہے، وہ موجود ہوا ہے، لیکن کس حالت میں؟ ایک کامل انسان کی حالت میں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا۔ یعنی یسوع مسیح اپنی اس جسمانی حالت میں، اپنی اس ہمہ گیری میں، وہ کنواری مریم کا بیٹا، اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وہ خود خدا تھا۔ یہاں پر اس کی دونوں حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کنواری سے پیدا تو ہوا، وہ مکمل کامل انسان، لیکن اپنے اختیار اور اپنی اتھارٹی، اپنے کردار میں، اپنے کاموں میں وہ ایک کامل انسان۔ ہیلیلویا۔ لکھا ہے اور آگے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یعنی اس کی بالادستی، اس کی سپرمیسی یسوع مسیح کی، کہ جب وہ آئے گا، اس جسمانی حالت نہیں، اس کی اس دوسری آمد کی بات بھی یہاں پر ہو رہی ہے،
تو اس نبی کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئے گا اور وہ پیشن گوئی وہ ہزاروں سال پیشتر کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کا کیا کرے گا؟ بوجھ اٹھائے گا کندھے پر اپنے. اس کی سلطنت جو تھی کیا ہوگی؟ اس کے کندھے پر ہوگی. اپنے کندھے پر دنیا کا بوجھ اٹھائے گا. تو میں نے کہا کہ وہ کامل انسان، کامل خدا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کے کاندھے جو ہے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ دنیا کے بار کو اٹھا سکتا ہے. تو میرے اور آپ کے گناہ نہیں. اس کی پیدائش، اس کی سپرمیسی، اس کی بالادستی، دنیا کی سلطنتوں ختم ہوتی، بنتی، ٹوٹتی، بگڑتی اور پھر تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یسوع مسیح کی سلطنت، اس کی قدرت، اس کی بالادستی نہ تو بدلتی، نہ ٹوٹتی، نہ تبدیل ہوتی، نہ ختم ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. آج 2 ماہ بعد اس ملک میں الیکشن ہونے کو ہے، ایک نئی حکومت آنے کو ہے، لیکن یہ وہ حکومت ہے جس میں کوئی الیکشن نہیں ہے، جس میں سلیکشن ضرور ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس آ جائے گا تو وہ اس کی حکومت کا، اس کی اختیار کا حصہ بن جائے گا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. دنیا میں بڑی سلطنتیں گزری. ایک دور تھا فرعون کا، جس کی ساری دنیا میں حکومت اور اختیار، اور وقت آیا اور وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یونانیوں کا دور آ گیا. ساری دنیا پر یہ یونانی لوگ جو تھے حکومت کرتے تھے. نہیں، فارسیوں کا، فارسی لوگ جو تھے ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے. تو کہاں گئی وہ سلطنتیں؟ یونانی آئے، کہاں گئے ان کی سلطنتیں؟ یہ بڑے بڑے میں اختیارات کی بات کر رہا ہوں. ایک دور آیا برٹش کا، برٹش حکومت، جس کو ہم سب نے کسی نہ کسی طریقے سے سنا بھی اور کچھ نے دیکھا بھی. کہتے تھے کہ جو برطانیہ کی حکومت ہے اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. سنیے کبھی کسی نے یہ کہا؟ یعنی جدھر بھی سورج چڑھتا ہے وہیں پر دنیا میں برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی. اور آج اگر ہم برطانیہ پر غور کریں تو ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا خطہ رہ گیا ہے. کہاں گئی سلطنت؟ اس کے بعد ایک اور خطے پر ہم غور کریں. رشیا جو تھا، اگر آج سے 20-25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھتے تو آپ کو پورے نقشے پر جو ہے نا دنیا کے گلوب پر پیلا رنگ نظر آتا تھا، جس کو USSR کہا جاتا. خدا نے رشیا کے بیریئر کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ 100 سے زیادہ ملکوں میں کہ اس کے جو ہے حصے بن گئے. سلطنتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں، لیکن خداوند کی حکومت، خداوند کا اختیار، خداوند کی قدرت جو ہے نہ وہ کبھی ٹوٹتی نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. پریز گاڈ. یہ اس کی سپرمیسی ہے، یہ اس کی بالادستی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہاں لکھا ہے اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اور آگے لکھا ہے، اگلی تیسری بات ہے، اس کا نام عجیب مشیر. ایک ایسا شخص، ایک ایسا مشورہ دینے والا. مشیر کس کو کہتے ہیں؟ جو مشورہ دیتا ہو. دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے مشیر اور وزیر ہوا کرتے ہیں، جو بادشاہوں کو مشورہ دیا کرتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو. اور میرا اور آپ کا ایک ہی مشیر ہے جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. لکھا ہے عجیب مشیر، ونڈرفل کاؤنسلر،
جو کاؤنسلنگ کرتا ہے، ایک حیرت انگیز، ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ میری اور آپ کی وکالت کی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں انہوں نے تو یہ کرتا نہیں۔ رومیو کے خط کو پڑھیں آپ تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس چلا گیا۔ وہ ہمارے لیے سردار کاہن بنا، یہ سردار کاہن کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور جا کر باپ کی حضوری میں کھڑا ہو گیا، اور لکھا ہے کہ بھیڑوں اور بکروں کا نہیں بلکہ اپنا پاک اور بے عیب خون لے کر چلا گیا، اور وہاں پر جا کر میری اور آپ کی خدا کی حضوری میں وکالت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کا میں نے فدیہ دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ میرا خون ہے۔ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ایسا دانشور شخص۔ مشیر جو ہوتے ہیں یہ دانشور ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اس کرائسٹ جیسا دانشور اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے خواص پر غور کیجئے گا۔ ونڈرفل کاؤنسلر، کاؤنسلنگ کرتا ہے ہماری، خدا کی حضوری میں ہماری سفارشات کرتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، ایک اور بات لکھی ہے، خدائے قادر، یعنی قادر مطلق خدا۔ میں نے کہا کہ وہ پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ موجود ہوا ہے، یعنی وہ جو پہلے سے موجود ہے۔ خدا جو ہے وہ کبھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے جی، بولیے گا۔ خدا تو قادر مطلق ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا قادر، یاوے، جو قدرت والا ہے، جو حکم دیتا ہے اور طوفان تھم جاتے ہیں، جو حکم دیتا ہے اور مردے قبر میں سے زندہ ہو جاتے ہیں، جو حکم دیتا ہے ہیلیلویا اور بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، جو حکم دیتا ہے تو بیماریاں جاتی رہتی ہیں، وہ خدا قادر ہے۔ قادر کا کیا مطلب ہے؟ قدرت والا۔ قادر کا مطلب بڑا نہیں ہوتا، قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا، وہ جو اختیار والا ہے، وہ جس کے پاس اتھارٹی ہے۔ قادر، عظیم، بڑا جو ہے۔ اور اگلا کیا لفظ اس کے لکھا ہوا ہے؟ خدائے قادر۔ اور خدا جو ہے، اس کے لیے جو یہ فارسی لفظ ہے خدا، اس کو علیحدہ علیحدہ کریں تو یہ کہتے ہیں خود یعنی وہ جو پہلے سے موجود ہے، جو خود سے ہے، جو پہلے سے موجود ہے۔ خدائے قادر۔ اور یہ ایک اور بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ابدیت کا باپ۔ ہیلیلویا۔ کیا مطلب؟ باپ کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا، وہ جس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو کرائسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ابدیت کا باپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابدیت کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ابدیت جو ہے وہ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہے۔ ابدیت کا باپ۔ ابدیت کا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمیشگی، ایٹرنل لائف، ایٹرنٹی، ابدیت، کبھی نہ ختم ہونے والی لائف، زندگی، یا وہ پورشن، وہ حصہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو اگر کسی نے کریٹ کیا ہے، اس کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے، اگر اس کا کوئی باپ ہے تو وہ میرا اور آپ کا مسیح ہے۔ ابدیت کا باپ۔ ہیلیلویا۔ اور اس میں ایک اور چیز خاص طور پر جب لفظ باپ یہاں پر استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ایک سینسٹیوٹی
کا احساس ہوتا ہے. باپ جو ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے, اس کے اندر احساس ہوتا ہے, اس کو فکر ہوتی ہے, وہ فکر مند ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ فکر میں رہتا ہے. اسی فکر میں تو اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دی تھی. باپ صبح اٹھتا ہے اور شام تک فکر میں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو میں کیسے فیڈ کروں. احساسیت. اور کرائسٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابدیت کا باپ. ابدیت کا باپ. غور کیجئے گا ان آیتوں پر. وقت نہیں کہ میں زیادہ تفصیل سے بات کروں. ایک آخری بات میں یہاں پر کر کے اس کو کلوز کروں گا, اور اس کے بعد لکھا ہے سلامتی کا شہزادہ, پرنس آف پیس. سلامتی کا شہزادہ یعنی اطمینان کا سرچشمہ. اس میں سے اطمینان نکلتا ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اپنا اطمینان کیا؟ وہ جو اس کے اپنے اندر تھا. اس کے پاس اطمینان کیا تھا؟ کہ میں اور باپ جو ہے وہ ایک ہے. اطمینان انگریزی میں پیس لفظ ہے. آج دنیا کی سلطنتیں, دنیا کی بادشاہتیں, دنیا کے ادارے, دنیا کی قومیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے اطمینان اس دنیا میں آ جائے, کسی طریقے اس دنیا میں امن قائم ہو جائے. اگر ہم بہت سے اداروں پر غور کریں, گرین پیس, یونائٹڈ نیشن اور اس جیسے بے شمار ادارے ان کوششوں میں سرگرم عمل ہیں, اور ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے. جب دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر پر پہنچی, سیکنڈ ورلڈ وار جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد دنیا کی جو بڑی بادشاہتیں تھے, جو بڑے ممالک تھے, وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا معاہدہ کریں, ایک ایسی تنظیم بنائیں جس میں جو اس دنیا میں امن قائم کرے, دوبارہ سے کبھی جنگ نہ ہو. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں, جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ہے وہ ایٹم بم گرائے گئے تھے. قومیں تو بیٹھ گئیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بڑے لبرل ہوں گے, ہم بڑے سوشل ہوں گے. اس میں مذہب کا نام نہیں ہوگا, بلکہ اس میں انہوں نے اسپیسیفک کہا اس میں خدا کا نام ہے. اور اگر کسی جگہ پر پرنس آف پیس نہیں ہے, اگر کسی جگہ پر میرا اور آپ کا کرائسٹ نہیں ہے, تو وہاں پر اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا اطمینان میں نہیں بلکہ جنگ کی حالت میں ہے. سبب یہ ہے کہ وہ کرائسٹ کے بغیر. ہم اپنے آپ کو کرسچن تو کہتے ہیں, لیکن کرسچن کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے کرائسٹ. کرسچن کا پہلا لفظ کیا ہے جی؟ کرائسٹ. اس کے بعد پھر 3 لفظ رہ جاتے ہیں, IAN, کرسچن بنتا ہے. تو اگر ان کرائسٹ کو ہٹا دیا جائے زندگی میں تو IAN رہ جاتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے I am nothing. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسیحی جو ہے وہ مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. امانت مسیح لکھن نال کوئی مسیح نہیں بن جائے گا, بلکہ مسیح کے اندر آ جانے سے وہ مسیح بن جائے گا. تو آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کرائسٹ کو اپنے اندر لے لینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. ہم ان تنظیموں نے کوشش کی کہ کرائسٹ کا نام نہ آئے, لیکن یسوع مسیح جو ہے
وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ، سلامتی کا، یعنی سلامتی جو ہے وہ مسیح میں ہی ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ لوگ سلامتی سلامتی پکارتے تو ہیں لیکن سلامتی ہے نہیں۔ اور کئی دفعہ ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں او پریز گاڈ جی، خدا دا بڑا فضل ہے، لیکن اندر سانوں پتا ہوتا ہے کہ اندر کی ہو گیا۔ آج ہمیں اس بات کو چیک کرنے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی وہ سلامتی کا شہزادہ میرے اور آپ کے اندر، میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا۔ کسی گھر میں ایک برتھ ڈے تھی۔ برتھ ڈے جانتے ہیں نا؟ سارے جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج تو کرائسٹ کی ہے۔ تو اس گھر میں برتھ ڈے تھی اور بچے کی پہلی سالگرہ تھی اور لوگ لگے ہوئے تھے تیاریوں میں، دیگیں پکی ہوئی تھیں، لائٹیں شائٹیں لگی ہوئی، لوگ گھر والے کپڑے چینج کر رہے ہیں، ہنگامہ ڈھول شول بج رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ ایک عجیب سما ہے گھر میں محفل کا کہ آج بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اس کی برتھ ڈے ہے۔ اور جب کیک کاٹنے کی باری آئی تو ایک پجوداڑی لگ گئی کہ بچہ کتنے ہوئے؟ کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، بچہ کدھر چلا گیا چھوٹا جیسا۔ آخر میں پتا چلا کہ رات دیر ہو گئی، وہ سو گیا اور کسی نے نا اس کے اوپر کپڑے شپڑے پاپو کے تو اندر پایا ہے۔ آج ہم برتھ ڈے تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ بچہ ہماری زندگی میں موجود ہے یا صرف نئے کپڑے ہی ہیں، یا صرف کھانے ہی ہیں، یا صرف ڈرائی فروٹ ہی ہیں؟ اس یسوع کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، روایتی طور پر نہیں، مذہبی طور پر نہیں، بلکہ حقیقی طور پر اس کو زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے ساتھ، جس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ کدوں ہے گا جدو ساتھ لے کے چلا، جدو انہوں کہتے ہیں نا اتھے بیٹھا رہے تو اسی جان لے، تو پھر بیٹھا رہے گا، وہ ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم بھی اس طرح کرتے ہیں نا، نہیں میں تو کل ہی جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ۔ تو وہ جو قادر مطلق خدا ہے، وہ جو ابدیت کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ جو میرا اور آپ کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آج کا جو پیغام جو ہے، جو میں نے اس لیے آپ کو یہ بتایا کہ ہم کسی نبی کی پرستش نہیں کرتے، ہم کسی پیغمبر کی پرستش نہیں کرتے جو قبر میں ہے، بلکہ ہم اس کرائسٹ کی پرستش کرتے ہیں جو خود خدا ہے، جو خود قادر مطلق ہے، جو خود تخلیق کرنے والا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خدا کے کلام کی ان باتوں پر غور کرتے ہوئے، دھیان دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں۔